ایک اور کامیاب دورہ اختتام کو پہنچا. عمران خان سعودی عرب گئے، لیکن حقیقت میں اس دورے کا آغاز آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے دورے سے ہو چکا تھا. جنرل باجوہ وہاں پر گئے، تمام میٹنگز کی، جو اہم ترین میٹنگز متصور ہوتی ہیں وہ تمام میٹنگز انہوں نے کی. اور اگر آپ سعودی عرب میں ہوں اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے آپ کی ملاقات نہ ہو تو میٹنگز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان سے بھی میٹنگز کی، دفاعی اور باہمی امور کے اوپر بات چیت کی. ڈی جی آئی اسپیئر نے اس کے اوپر اپنے بیانات جاری کیے اور بتایا کہ یہ دورہ جو وزیر اعظم کے دورے سے پہلے مکمل ہو چکا تھا عملاً، وہ کتنا کامیاب رہا. اس کے بعد وزیر اعظم وہاں پر گئے اور تمام خاندان اور اپنے دوست جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور ان کو وہاں پر وہی وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملی جو تمام ہیڈز آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ کو سعودی عرب ایکسٹینڈ کرتا ہے. وزیر دفاع اس دورے میں نہیں تھے، تو چلتے چلتے درخواست کرتے کہ وزیر دفاع کو فارغی کر دیں، اور ان کو خود بھی تنخواہ نہیں لینی چاہیے. جب وہ کام نہیں کر رہے تو وہ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ کسی جگہ پر وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو تو آپ فارغ کر دیں، کوئی تھوڑے سے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہی بچ جائیں گے. بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں. وزیر اعظم نے دورے کے اختتامی لمحات میں پاکستانیوں سے جو وہاں پر موجود تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی بیٹریاں جو ہے وہ چارج ہو گئیں. بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی عربیہ کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کیے ہیں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ پاکستان کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اسپیشل جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی، ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں کعبہ کے اندر جانے کا، تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی. اور اس قسم کی بیٹری تو ان کی 2019 میں بھی چارج ہوئی تھی. یہی مواقع ان کو 2019 میں بھی ملے تھے. 2019 میں بیٹری چارج کرنے کے بعد جو 2021 تک کا پاکستان کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب جب وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹری چارج ہو گئی ہے، میں نیا پاکستان بناؤں گا، تو یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے، اور اب اس ٹرک کے پیچھے بتیوں کی جگہ ہی ختم ہو گئی ہے. اتنی بتیاں اس کے اوپر لگا دی ہیں، جگہ ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب میرے خیال میں بتیاں لٹکانی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ لٹکا دیتے ہیں بتی. تو یہ ایک اور بتی کے پیچھے لگا دیا گیا جی اب نیا پاکستان بنے گا. اور عوام یہ بھی فرمایا کہ عوام بھی میرے ساتھ ہے. یہ حیران کن بات ہے کہ ہر الیکشن جو بائی الیکشن ہار رہے ہیں اور کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہیں. تو یہ بیانیہ کہ جی اب نیا پاکستان بنے گا اب اتنا پٹ چکا ہے کہ اس کو سنتے ہی میرے خیال میں بہت سارے لوگ یا اپنے کان بند کر لیتے ہیں یا اپنے ذہن بند کر لیتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ بات سنیں، کیونکہ اتنی مرتبہ دہرایا جا چکا ہے، اور دہرائے جانے کے بعد اس کے بالکل مختلف نتائج آپ کو نظر آتے ہیں. اور کہا گیا جی کہ بہت گہرے تعلقات ہوئے، بہت زبردست معاملات ہوئے، 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں اس میں سے نکلیں گی. سعودی عرب ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں سے دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے واپس بھیجا گیا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو بہت اچھا ہوتا کہ ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا، وہ ڈاکومنٹ کیا جاتا کہ سعودی عرب سے کتنے لوگوں کو نوکریوں کے ذریعے فارغ کر کے بھیجا گیا. صرف سعودی عرب نہیں ہے، اب ایک ملک کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، یو اے ای بھی ہے. تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ مختلف اور چیپ لیبر جو ان کو مل رہی ہے، بنگلہ دیش سے مل رہی ہے، فلپین سے مل رہی ہے، ہندوستان سے مل رہی ہے، وہ وہاں سے چیپ لیبر اٹھا کے لا رہے ہیں اور ان جگہوں پہ لگا رہے ہیں. ہر ملک کو آزادی ہے کہ وہ کہاں سے سستی افرادی قوت کو حاصل کرے. تو پاکستانیوں کی تو نوکریاں وہاں پہ جا رہی ہیں. تو اب 1 کروڑ نوکری جو ہے، پہلے پاکستان میں 1 کروڑ نوکری کا ذکر ہوتا تھا، اب سعودی عرب کے اندر 1 کروڑ نوکری کا ذکر ہو گیا. تو پاکستان میں 1 کروڑ نوکری کا ذکر کرتے کرتے تو 25-26 لاکھ لوگوں کو براہ راست بے روزگار کر دیا اور آدھی لیبر فورس کو فارغ کر دیا. اب سعودی عرب کے اندر جو موقع ہے اس کی 1 کروڑ نوکری کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ذہنی کیفیت ہے جس میں یہ بیان دیا جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ سعودی عرب کے اس دورے کی اہمیت اگر آپ نوکریوں کے حوالے سے ماپیں تو حقائق بڑے تلخ قسم کے نظر آتے ہیں. پاکستان کے جو نئے نویلے فائنانس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دورے میں جب ایم بی ایس یہاں پر آئے تھے انہوں نے پاکستان کے اندر سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کی بات کی تھی. اور اگر آپ ریکال کریں تو اس انویسٹمنٹ کا بڑا چرچا ہوا تھا جی کہ اتنے بلین ڈالرز کی وہاں پہ انڈسٹری لگ جائے گی، اتنے بلین ڈالر جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر لگیں گے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہو کہ اگر سعودی عرب اس انویسٹمنٹ کے بارے میں حقیقی اقدامات بھی کرے.
تو اقدامات کی ابھی بھی ہمیں تلاش ہے ان وعدوں کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے جو پاکستان کو بتایا گیا تھا پاکستان کی قسمت تبدیل کر دیں گے. اسی زاویے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر سعودی عرب اور یو اے ای ہماری مدد نہ کرتے تو ہم دیوالیہ ہو جاتے تھے. دیوالیہ پن کے اوپر یہ جو بیان ہے یہ ہر دوسرے دن کسی دوسرے ملک یا دوسرے جو نمائندگان ہیں جو پاکستان کی مدد کرتے ہیں، ایکسپیٹ کے نمائندگان ہوں، ورلڈ فورمز کے نمائندگان ہوں، لینڈنگ فورمز کے نمائندگان ہوں، ان کے بارے میں بیانات دیے جا رہے ہیں. اس دورے میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اگر سعودی عرب اور یو اے ای ہماری مدد نہ کرتے تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. یہ دیوالیہ ہونے کے حوالے سے جو بیانات ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں. ابھی ہم سعودی عرب کی مدد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نہ ملتی تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. یو اے ای کے بارے میں کہتے ہیں نہ ملتی تو دیوالیہ ہو جاتے. ابھی چند دن پہلے فرما رہے تھے کہ اگر ایکسپیٹ پاکستانی ہماری مدد نہ کرتے تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف سے ہم نیگوشیشنز کر رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا اگر آئی ایم ایف ہماری مدد نہ کرتا تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. چین کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اگر چین ہم یہاں پر انویسٹمنٹ نہ کرتا اور چین ہماری مدد نہ کرتا تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. یورپین یونین کی ٹریڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی اہم ٹریڈ ہے، اگر ہم نے تعلقات خراب کر لیے تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر سیکیورٹی کی صورتحال فوج درست نہ کرتی اور معاشی حالت مزید خراب ہو جاتی تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. تو نہ جانے یہ کیسا ملک ہے جو ہر کسی کی مدد کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہر کسی کی مدد اگر شامل حال نہ ہوتی تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. تو اگر تمام لوگ امدادی کارروائیوں کے ذریعے پاکستان کو چلا رہے ہیں تو جاننا یہ تھا کہ یہ جو بیٹری ریچارج کر کے بار بار آپ آتے ہیں، اس بیٹری کے ریچارج ہونے کا اثر کیا ہوتا ہے. اگر تمام لوگ مدد کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں تو یہ تمام کابینہ، یہ تمام مشیر، یہ تمام نظام کیا کام کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا اور سنجیدہ قسم کا سوال ہے. حالت یہ بن گئی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ان کے زکوٰۃ اور فطرانے کے ذریعے اپنے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کا جو سمبلزم ہے وہ بہت بڑا ہے. جب آپ پروجیکٹ کا ٹائٹل آپ یہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کے اندر سعودی زکوٰۃ اور فطرانے اکٹھا کرنے کا جو پروجیکٹ ہے، یہ اگر ٹائٹل اس کا دیا جاتا ہے تو اس میں پھر غریبوں کا نام نہیں لکھا ہوا ہوتا، اس میں ملک کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. اور جب منسٹر صاحب وہاں پر جا کر بات کرتے ہیں کہ جی کس طرح 1,29,000 کے قریب گھرانوں کو ہم نے دہلیز کے اوپر پیسے دلوائے ہیں اس پروجیکٹ کے ذریعے، تو شرمندگی ہوتی. کنگ سلمان کی طرف سے جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ان کا، آپ کے فاؤنڈیشن کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سعودی ایمبیسی کا، سعودی حکام کا، حکومت کا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ریلیف جو پروجیکٹ ہے ان کا جو لوگوں تک امداد پہنچی تھی، یہ خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ دیر، لکی مروت، تاپ اور اس کے علاوہ پنجاب کے 5-6 اضلاع میں جو پسماندہ ہے ان تک یہ امداد پہنچائی جائے گی. 1,19,000 خاندانوں کو ریلیف ملے گا. یہ وہ منسٹر تھے جو آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے 200 ارب ڈالر ہمارے پاس آئیں گے، 100 ارب ڈالر ہم اس کے اوپر ماریں گے، منہ کے اوپر ماریں گے، 100 ارب ڈالر اس کے منہ کے اوپر ماریں گے. اب وہ ایسے پروجیکٹس جن کے ذریعے غیر ملکیوں کے فطرانے اور زکوٰۃ پاکستانیوں کی مدد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہاں پر جا کے دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے جب بھی اس قسم کے بین الاقوامی دورے ہوتے ہیں اور اس کے گرد ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا جاتا ہے، کامیابیوں کے مینار بلند کیے جاتے ہیں اور ہر طرف سے بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ٹرمپ کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب واپس آئے تو ان کا تعارف اس طریقے سے کروایا گیا تھا کہ جیسے وہ دوبارہ سے ورلڈ کپ جیت کے آئیں گے. ان کے اپنے الفاظ تھے. تمام کی تمام کابینہ ہار لے کر وہاں پر کھڑی تھی اور پاکستان امریکہ کے تعلقات اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں کہ امریکی افغانستان سے نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کریں گے تو کریں گے کیا. تو اس وقت کا بیانیہ آپ سن لیجئے اور آج کی پاکستان امریکہ کی کیفیت دیکھ لیجئے. سعودی عرب جب پہلی مرتبہ گئے تھے بیٹری ریچارج کروا کے آئے تھے تو کیا ہوا، جب MBS یہاں پر آئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا، اور اب جب ہو کے آئے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے اور حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ایک خیالی دنیا ہے جس کے اندر پاکستان کی قیادت بستی ہے. ان کا خیال ہے کہ تمام کے تمام پاکستانیوں کو حقیقی زندگی کے مسائل سے پیچھا چھڑا کر اسی خیالی دنیا کے اندر جا کر بس جانا چاہیے
جہاں پر کروڑوں نوکریاں بھی ہیں، جہاں پر تبدیلی بھی ہے، جہاں پر انقلاب بھی ہے، صرف یہ ہے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں کھولیں گے تو بھیانک حقائق ان کو نظر آئیں گے، وہ حقائق جن کا اس خیالی پلاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے.